السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے محبت اور مہنگائی کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ سونا کو انگوٹھی پہنا دی ہے پروان نے، اور وہ بھی عین اس وقت جب شایان ملک لندن سے پاکستان واپس پہنچ رہا ہے۔ ایک دن بعد اس نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے اور پروان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جا کر اپنے باس کو ریسیو کرو۔ گلفام بیگم نے اس کو کافی ڈانٹا بھی ہے کہ جب سے شایان گیا ہے تمہارا کام میں دل نہیں لگتا، تم بڑے لیزی ہو گئے ہو۔ اور شایان کی جو دوست ہے وہ ایکٹر ہے، اس نے بھی پروان کو ڈانٹا کہ تم اس کی گاڑی یہاں سے لے گئے۔ تو پروان نے کہا ہاں، شایان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ میرے پیچھے میری گاڑی کا دھیان رکھنا، تو میں سروس کرانے لے گیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے گاڑی اپنے پاس ہی رکھ لی۔ شایان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی چھوٹے لوگوں کو منہ کیوں لگاتا۔ تو ان کی کافی وہاں نوک جھونک ہوتی ہے۔ پر اب پروان نے سونو کو انگوٹھی پہنا دی ہے، اور پروان اب اس کی زندگی سے الگ نہیں ہونا چاہتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ شایان اس ارادے سے واپس آ رہا ہے کہ بس ایک دن بعد میں واپس پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد میں جا کر سونو کو دوبارہ حاصل کر لوں گا اور سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا سونو کے ماں باپ کو، اور یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ دوسری طرف جو ہے بجو کی کہانی کے ساتھ سجے جو محبت اور مہنگائی میں جو اس کا کردار ہے جویریہ سعود کا، وہ یہاں بھی اس ڈرامے میں بہت پاپولر ہو رہا ہے، اور دوسرا ڈرامہ ان کا بجو چل رہا ہے، اس میں بھی بڑا ان کے کردار مقبول ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پہ ستارہ کے طور پہ ان کا کردار اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوا جویریہ سعود کا، جبکہ مایا خان نے سارہ کے کردار میں کافی جو ہے وہ خود کو ورسٹائل پیش کیا ہوا ہے، اور تیسری بہن جو ہے حیا، اس کا کردار اس میں ابھی تک زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو سلطان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو، یہ بیل آئیکن یا گھنٹی کا جو بٹن ہے، اس کو دبانے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں، اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں کرتے۔ دوستو، آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں، اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو فیوریٹ ڈرامہ سیریز ہے یہ محبت اور مہنگائی، تو اس میں اب کہانی کافی آگے بڑھ چکی ہے، دلچسپ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور رضی نے بھی اپنے دوست اسٹار شایان ملک کو یقین دلایا ہوا ہے کہ پپو ایک مڈل کلاس کا کامیاب اسپاٹ بوائے ایکٹر ہے، وہ اپنے کام سے بہت سنجیدہ ہے، اور وہ تمہارے لیے زارا کو اس کو راضی کرے گا، سونا کو، تو تم پریشان نہ ہو۔ اسی یقین دہانی پہ وہ لندن چلا گیا تھا، اور وہاں سے جا کے اس نے انٹرنیشنل فلم سائن کر لی ہے۔ پیچھے اس کی والدہ جو ہیں گلفام بیگم، وہ بڑے پاپولر انٹرویو دے رہی ہیں میگزینس کو، اور اس میں وہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ کافی دھوم مچی ہوئی ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا تو ایک انٹرنیشنل سٹار ہے، اور وہ فلم انڈسٹری میں جب شادی کا موقع آئے گا تو وہ فلم انڈسٹری کی ہی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ بات جو ہے وہ اس کی کو سٹار زارا کو تو بہت پسند آئی ہے، لیکن خود شایان کو پسند نہیں آئی، اور اس نے لندن سے فون کر کے ماں سے اس پہ شکوہ اور شکایت بھی کی تھی۔ اب وہ واپس آنے والا ہے، اس دوران وہ ڈراماٹائز کرنے کے لیے اپنے اسپاٹ بوائے پروان کو سونو پہ ڈیپیوٹ کر گیا تھا، یا سونو پہ اس کو مامور کر گیا تھا کہ تم سونو کا دل بہلاؤ اور آہستہ آہستہ اسے میری طرف راغب کرو، میرا تعریفیں کرو، میرے اتنی تعریف کرو کہ دوبارہ میری طرف وہ راغب ہو جائے، اور میں پھر واپس آ کے اس سے میں شادی کے لیے بات کروں اور میں آگے آ کے رشتہ مانگوں۔ تو اصل میں یہ پلان تھا پروان کا شایان کا سونو کے بارے میں۔ اب پروان جو ہے اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تمہیں امانت کے طور پہ وہ رکھوا کے گیا تھا، اور جو امانت کے طور پہ رکھوا کے جاتا ہے اس نے ایک دن واپس آنا ہوتا ہے، اور شایان واپس آ رہا ہے تو وہ سونو پر اپنا حق جتائے گا۔ لیکن پروان کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور میں اب اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا، اور میں اس کو اپنا لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہم پہلی دفعہ باہر جا رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں، یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں والے۔ بعد میں پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، اور وہاں پہ شایان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ پروان سونو کو انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ تو سونو کہتی بھی ہے کہ بہت جلدی نہیں ہے، تو جس پہ پروان کہتا ہے نہیں جلدی نہیں ہے، مجھے تو افسوس اس بات کیا کہ تم میری زندگی میں بہت دیر سے آئی ہو، مجھے بہت پہلے تمہاری زندگی میں آ جانا چاہیے تھا۔
اس طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسندیدگی اظہار کرنے کے بعد اب محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور سونو کی جو فیملی ہے، اس کے والد عامر اور والدہ عالیہ اور اس کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، سب پروان کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب عامر نے پہلی مرتبہ پروان کو بیٹا بولا تو یہ بات جو ہے پروان کے دل میں پیوست ہو گئی، کیونکہ اس کو شروع سے ہی تھا کہ ہم ایک غریب گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری باہر کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی ہمیں بیٹا تو کہنا دور کی بات ہے، کوئی اچھے طریقے سے یاد بھی نہیں کرتا، پکارتا بھی نہیں۔ تو پروان کو یہ بات لگی کہ اگر میں نے سونو کو چھوڑ دیا تو میری زندگی بہتر بننے کا، یا جو ایک زندگی میں ٹوئسٹ آ رہا ہے، اچھائی کی طرف جا رہی ہے زندگی، پاپولر ہو سکتا ہوں میں، بہتر ہو سکتا ہوں زندگی میں، یہ موقع میرے ہاتھ سے چلا جائے گا اور مجھے دوبارہ غربت کی زندگی کی طرف جانا پڑے گا، اس لیے مجھے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ وہ سوچ کے وہ سونو سے شادی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تاکہ مجھے اس کے گھر والے اپنا لیں اور میں ان کا داماد بن کر معاشرے میں بہتر مقام پا سکوں۔ لیکن جیسے شایان واپس آئے گا تو کیا پروان اس کا سامنا کر سکے گا، یعنی اتنی اس میں سخت اور ہمت ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ آ کے اس کو کیسے سامنا کرتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کی کہانی چل رہی ہے۔ سلطان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ڈاکہ پڑا ہے اس کے ساری سامان اس کا اور حیا کا، وہ ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں، تو یہ نقصان کسی طرح وہ پورا کرے، چاہے اسے کچھ ہی کرنا پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے، وہ جان گیا ہے کہ حیا اور اس کے گھر والوں کے حالات تو بہت ہی خراب ہیں اور بیچاروں کے پاس تو کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ دوسری طرف گڑیا فون کر کر کے بار بار پوچھ رہی ہے کہ سلطان کہاں ہے، اس نے میرا کام نہیں کیا، تم لوگوں نے اس کو اپنے جیسا کر لیا ہے، وہ کرایہ وصول کرنے آیا ہوا تھا اور اس نے بجائے کہ تم لوگوں سے کرایہ وصول کرے، وہ تم لوگوں کا ہمدرد بن گیا۔ تو وہاں پہ سلطان اور حیا کی یہ کہانی چل رہی ہے۔ اب حیا کو ستارہ نے پہلے سمجھایا، ڈانٹا، اور کہ تم نے جو ہے وہ اپنی بہن سارہ کا دل توڑا ہے، اس کو تم نے دشمن قرار دے دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اگر تم کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ کہتی پہلے تو وہ کہتی میں کچرے کے ڈھیر میں بھی پیدا ہو جاتی، لیکن یہاں نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ لیکن اس کی باتیں سن کے جب ستارہ نے اس کو ڈانٹا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھی اور اس نے حیا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بعد میں پھر وہ حیا کے پاس جا کے بیٹھتی ہے، حیا بھی اسے کہتی ہے کہ تم میری بہن ہو، تم نے مجھے اتنی باتیں سنا دیں، تم نے ایسا کیا کیا، مجھے میرا ایسا کیا قصور تھا۔ تو پھر حیا کو احساس ہوتا ہے اور حیا جو ہے وہ سارہ سے بھی معافی مانگ لیتی ہے، پھر دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ان کی جو پڑوسنے ہیں دونوں، خالہ ترنم اور خالہ زبیدہ، وہ دونوں ان کے بارے میں باتیں بھی کرتی رہتی ہیں اور ان کے گھر میں آ کے بھی جلتی پہ تیلی کا کام کرتی رہتی ہیں کہ یہ سلطان اور اس کے جو لوگ ہیں وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نظر لگ رہی ہے تم لوگوں کے گھر کو، اور یہ تمہارے اپنے ہی ہو سکتے ہیں، حیا جو تمہیں ڈنک مار سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ جو ہے سارہ کی طرف تھا، وہ بہنوں کو لڑانا چاہ رہی تھی، لیکن بہرحال اب ستارہ کو، سارہ کو اور حیا کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ انہیں آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ اتفاق محبت سے رہنا ہے اور اپنے مسائل سے نبردازمہ ہونا ہے۔ دوسری طرف اب ان کے بھائی پروان کی کہانی چل رہی ہے سونو کے ساتھ کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ شاہین ملک واپس آنے والا ہے اور اس کی والدہ جو ہے اس کو سونو سے دور رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ سونو سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو گلفام کی کوشش ہے کہ ان کا بیٹا شاہین جو ہے وہ زہرا سے شادی کرے۔ اب دیکھیں آگے کہانی کو کس طریقے سے ٹویسٹ دیتا ہے رائٹر، تو جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔